ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم واقعہ پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور قوم فرعون کا۔ بڑی تفصیلی ہم واقعات پڑھ چکے ہیں۔ اب اگلی آیات جو بلکہ اگلی صورتیں آ رہی ہیں، ان میں مضامین تفصیلاً بیان نہیں ہو گیا، اب اختصار کے ساتھ بس اشارہ ہوگا، لیکن چونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی لیے وہ ساری بات خود بخود ہمارے ذہن میں واضح ہوتی چلی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل فرعونی قوم سے کہا کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے نا تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، یعنی مجھ سے کوئی تعرض نہ کرو، مجھے اور بنی اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم ایمان نہ لائے اور ہم سے الگ ہو گئے اور ہمیں تنگ نہ کیا نا، اس میں بھی تمہاری بچت ہے، اس میں بھی تمہاری بچت ہے۔ فدعا، بس پھر دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب سے۔ فدعا ربہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ان ہؤلاء، کہ بے شک یہ قوم مجرمون، یہ مجرم لوگ ہیں، یہ قوم مجرم ہو چکی ہے، یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اور تنگ کرنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اور تنگ کرنا شروع ہو گئے اور ان کے اوپر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ پھر بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت آیا، ہاتھ اٹھا دی۔ ہم 11ویں پارے میں پڑھ کے آئے، 11ویں پارے میں وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تفصیلاً دعا کی تھی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ ان کی معیشت تباہ کر دے، یا اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، اور جب تک عذاب سامنے نہ آئے نا، یا اللہ اس وقت تک آپ ان کو ایمان کی توفیق نہ دینا کہ یہ ایمان قبول نہ کریں جب تک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو یہاں اختصار ہے، وہ وہی بات ہے وہاں فدعا ربہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، انبیاء علیہم السلام جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ رب العزت کے مزاج شناس ہوتے ہیں۔ وحی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، اس وحی کی روشنی میں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اب معاملات کس طرف لے کے جا رہے ہیں، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب انہیں اندازہ ہو جاتا ہے نا تو پھر انبیاء علیہم السلام خود بخود اس طرف مڑ جاتے ہیں کہ اب اللہ رب العزت اس طرف معاملات کو لے جانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب اللہ رب العزت کا کوئی آخری فیصلہ ان کے بارے میں آنے والا ہے۔ جب یہ دیکھ لیا کہ یا اللہ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ آخری فیصلے کی طرف جا رہے ہیں تو میں بھی اسی طرف جاتا ہوں، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، یہ لوگ مجرم ہیں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، فَأَسْرِ، آپ لے چلیے، بعبادی، میرے بندوں کو، لیلاً، راتوں رات، فَأَسْرِ بعبادی لیلاً، آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلیے، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب کیا جائے گا، وَاتْرُکْ، اور چھوڑ دینا، البحر، سمندر کو، رہوا، ساکن، اور سمندر کو ساکن ہی چھوڑ دینا، انہم، بے شک یہ، جندن، ایک فوج ہے، مغرقون، جس نے غرق ہونا ہے، انہم جندم مغرقون، یہ ایک فوج پیچھے آ رہی ہے جس نے غرق ہونا ہے۔ کم ترکو، کتنے ہی وہ چھوڑ گئے، من جنات، باغات، وعیون، اور چشمے، وزروع،
اور کھیت، ومقام کریم عالی شان محلات، عالی شان محلات، عالی شان مکانات، ونعمت اور وہ عیش و عشرت کے سامان، ونعمت اور وہ عیش و عشرت کے سامان، کانو تھے وہ، یہ جو ہے نا عیش و عشرت کے سامان، بہت سے ساتھی جو ابھی پیچھے ٹرپ پہ گئے تھے نا، تو ہم نے ایک خاص مقام دیکھا تھا، وہ حمام تھا نا، شاہی حمام، تو کیا کچھ ونعمت عیش و عشرت کے سامان، یہ تو خیر مغل بادشاہ تھے، اور جو اصل سامان تھا وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ تھا، تو وہ تو فرعون تھے، وہ تو ان سے بہت آگے تھے، وہ تو ان سے بہت عیاش، تو خدائی کا درجہ وہ تو اپنے لیے تجویز کیے ہوئے تھے، تو ان کے کیا کیا عیش و عشرت کے سامان ہوں گے، کانوا فیہا فاکہین، جن میں وہ عیاشیاں کیا کرتے تھے، چھوڑ گئے سب، یہ سوچ کے نکلے بنی اسرائیل کو ختم کرتے ہیں اور پھر آگے جشن ہوگا، پھر عیاشی ہوگی، ایک مصیبت ہے بڑے عرصے سے ہمارے سر پر، چلو اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی، پھر ہماری بادشاہی ہے، پھر ہمارا ملک ہے، پھر جشن ہے، سب کچھ بظاہر یہ سوچ کر گئے، کذالک، ہاں ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ان سب چیزوں کا ہم نے مالک بنا دیا، قوما آخرین، اور لوگوں کو، اور پھر ان سب چیزوں کا ہم نے اور لوگوں کو مالک بنا دیا، فما بکت، نہیں رویا، علیہم، ان پر، السماء، آسمان، والارض، اور نہ ہی زمین، پھر نہ ان پہ آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی، وما کانوا منظرین، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت مل پائی، وَلَقَدْ، اور یقیناً، نجینا، ہم نے نجات دی، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، اس رسوا کن سزا سے، اس رسوا کن تکلیف سے، من فرعون، جو فرعون کی طرف سے ملتی تھی، فرعون کی طرف سے جو سخت ترین سزائیں اور عذاب تھے، ان سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی، انہو، بے شک وہ، کانا، تھا، عالین، سرکش، من المسرفین، اور حد سے بڑا ہوا، وَلَقَدْ، اور یقیناً، اخترناہم، بنی اسرائیل کو ہم نے چنا، علی علم، ان کی تمام خرابیاں معلوم ہونے کے باوجود، علی علم، ان کی تمام تر خرابیاں معلوم ہونے کے باوجود، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، فضیلت دی ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر، ان کی تمام تر خرابیاں جاننے کے باوجود، ان میں خرابیاں تھیں، ان میں خامیاں تھیں، اور یہ خامیاں اور خرابیاں ہم پہلے پارے سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور جب یہ لوگ آزاد ہوئے ہیں تو وہ خرابیاں اور خامیاں کھل کے سامنے آئی ہیں، اب موقع ملا ہے نا، تو اب وہ سب دنیا کی ہوس، لالچ، ہاں، عیش و عشرت کے دل دادا، نبیوں کی نافرمانی، یہ سب کچھ کھل کے سامنے آئی، ہمیں پہلے سے پتا تھا، پھر بھی ہم نے ان کو دنیا پر فضیلت دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، ان کے اندر بڑی حد تک توحید کا تصور رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، اور دنیا میں ان کے علاوہ اس وقت اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی جن میں اللہ کی وحدانیت کا تصور، جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں، ہاں ان میں وقتاً فوقتاً ایسے لوگ ضرور آتے رہے کہ جو شرک کے مرتکب ہوتے رہے، جیسے وہ بچھڑے کی پوجا کرنے والے شرک کے مرتکب ہوئے تھے، اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے شرک کے مرتکب ہوئے تھے، لیکن اس سے ہٹ کر ان کا ایک طبقہ بہرحال ایسا تھا جو اللہ کی وحدانیت پر قائم رہا، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں،
بہت نیک لوگ گزرے ہیں، بہت عبادت گزار ان میں گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی بہت گزرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے ان میں بڑی خرابیاں تھیں، بڑی خامیاں تھیں، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو فضیلت دی. وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے دی ان کو، من الآیات، ایسی نشانیاں، ما فیہ، جن میں بلاء مبین، جن میں بڑی واضح آزمائش تھی، جن میں بڑی واضح آزمائش تھی، ہم نے ایسی نشانیاں دی. ہم 9ویں پارے میں پڑھ کے آئے، وہاں ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا بلاء حسنا، بلاء حسنا، یہ ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا تھا. بڑی اچھی آزمائش. چلیے آزمائش کیسے اچھی ہوتی ہے؟ آزمائش تو سخت ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، پریشان کن ہوتی ہے. نہیں، بہت سی آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو قوم بناتی ہیں، جن میں گزر کر قوم سدھرتی ہے، سنورتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسی آزمائشیں ان پر بھیجی جن کے بعد ان میں سدھار آتا گیا. اب مثال کے طور پر آزاد ہو کر یہ لوگ صحرائے سینا میں آئے نا، تو ایک آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور وہ کیا تھی؟ گوسالہ پرستی، بچڑے کی پوجا. بچڑے کی پوجا کی نا انہوں نے، اب وہ جو اندر خرابی تھی نا وہ کھل کے سامنے آ گئی. قوم آزمائش میں پڑ گئی، اور ہم نے بہت بارہا پڑھا ہے، سامری نے ان کو مصیبت میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا. لیکن اس آزمائش کا نتیجہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، سارے کردار سامنے آئے، جتنا گند تھا موسیٰ علیہ السلام نے، جو خرابی تھی وہ صاف کر کے پری پھینک دی، قوم صاف ستھری ہو گئی. اور باقیوں کو بھی پتہ لگ گیا، باقیوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب غلط تھا، یہ سب غلط تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئندہ اور آسان ہوتا گیا کہ اس قوم کی میں نے کیسے، کیا خرابی تھی اور کیسے تربیت کرنی ہے. ہاں وہ چند دن جو تھے نا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سارا گند صاف کیا. وہ سامری کو الگ برباد ہونا پڑا، تباہ و برباد ہوا، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس میں ملوث ہوئے تھے ان کو قتل کیا گیا، قوم صاف ستھری ہو گئی. یہ ہے بلاء مبین، ایسی آزمائش جو بڑی اچھی تھی ان کے حق میں، جو بلاء حسنہ تھی ان کے حق میں. اس لیے آپ میں سے جو بھی کوئی آزمائش سے دوچار ہو نا، تو وہ یوں سمجھے اللہ مجھے نکھارنا چاہ رہے ہیں. وہ جو میرے اندر خرابیاں، یہ خامیاں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ مجھے صاف کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں آزمائش قوموں پر آئے یا لوگوں پر انفرادی طور پر آئے، آزمائش سے جو آدمی نکھر گیا نا، کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ان ہؤلاء، اب ان کی بات ہو گئی، اب بات آ گئی مشرکین کی طرف. ان، بے شک، ہؤلاء، یہ لوگ، یعنی مکہ والے، یعنی قریش والے، لیقولون، کہتے ہیں، ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، ان ہی، کہ نہیں ہے، الا، مگر، موتتنا الاولی، ہماری پہلی موت. موت تو صرف ایک ہی ہے بس. وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمنشرین، دوبارہ زندہ کیے جانے والے، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. فأتو، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فأتو، لاؤ، بآبائنا، ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر زندہ ہونا ہے نا تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ. اہم، کیا یہ خیر، بہتر ہیں، کہ یہ بہتر ہیں، ام، یا قوم تبع، تبع کی قوم، تبع کی قوم. یمن میں جو حکمران گزرتے تھے وہ تبع کہلاتے تھے. جیسے مصر کے حکمران فرعون کہلاتے تھے. فرعون نام نہیں ہوتا تھا، فرعون لقب ہوتا تھا ہر بادشاہ کا جو مصر میں حکمران بنتا تھا. عراق میں جو حکمران بنتا تھا نا، اس کا نام، لقب، نمرود ہوتا تھا. ہاں یمن کے حکمرانوں کا
جو لقب ہوتا تھا وہ تبا ہوتا تھا. اہم خیر، کیا یہ بہتر ہیں؟ ام قوم تبا، یا تبا کی قوم. اور والذین، وہ لوگ من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. اہلکناہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. ان سب کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. کیوں؟ انہم، کہ بے شک وہ کانو تھے مجرمین، مجرم. وہ مجرم تھے. اور جرم کیا تھا؟ اگر وہ مجرم تھے، جرم کیا تھا؟ اے مکہ والوں، جو تمہارا ہے، جو جرم تمہارا ہے، ان کا بھی یہی جرم تھا، تو پھر جو انجام ان کا ہوا تمہارا بھی وہی انجام ہونا ہے. وما خلقنا، اور انسان کا سب سے بڑا جرم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات کو جھٹلانا. اللہ کی بات کو جھٹلانا، یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں زندہ کیا ہے اور میں تمہیں موت دوں گا اور پھر میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. بندہ کہتا ہے نہیں، دوبارہ زندہ نہیں کریں گے. اللہ کہتے ہیں میں کروں گا. کہ نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں، میں نے پیدا کیا ہے. کون زندہ کرے گا؟ جس نے پہلے پیدا کیا. کیسے کرے گا؟ وہ قدرت کا مالک ہے، جیسے چاہے کرے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسے یہ پھر بے شمار مثالیں دی. وہ کہتا نہیں جی بس نہیں ماننا میں نے. نہیں، سب جھوٹ ہے. اللہ کی بات کا انکار، یہ سب سے بڑا جرم ہے. اللہ کی بات کو جھٹلانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے. اللہ کہتا ہے یہ نبی ہے، میں نے بھیجا ہے. نہیں مانتے. نہیں ہے نبی، نہیں مانتے. یہ جرم، سب سے بڑا جرم یہ ہے. باقی جرم بھی ہیں، باقی بھی ہیں جرم، لیکن سب سے بڑا جرم یہ ہوتا ہے کہ بندہ خدا کے سامنے اکڑ جائے کہ اللہ کی بات نہیں مانی. ارے تمہارے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ یہ نبی ہے اور جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. نہیں مانتے، نہیں مانتے. یہ سب سے بڑا جرم ہے. باقی جرائم اپنی جگہ ہے، وہ چھوٹے ہیں، وہ چھوٹے ہیں. ایک آدمی کسی بندے کو نہ مانے، مطلب کوئی مجھے نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کو نہ مانے اور اللہ کی بات کو نہ مانے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جرم ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے. انسان کھاتا رب کا ہے، پیدا اس کی قدرت سے ہوا ہے، اس کے امر سے پیدا ہوا ہے، اسی کی زمین پر رہتا ہے، کہتا میں اس کی بات نہیں مانتا. یہ سب سے بڑا. انہم کانوا مجرمین. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں بتایا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ زمینوں پر قبضے کرتے تھے. یہ نہیں کہا وہ زمینوں پہ قبضے کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے. یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک قوم ہے، اس کے بارے میں کہا کہ وہ تجارتی طور پر بددیانتی کرتی تھی، اس کے بارے میں کہا ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں کہتا تھا یہ کرو، وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے. میں کہتا تھا میں رب ہوں، رب العالمین ہوں، وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے. میں کہتا تھا یہ میرا نبی ہے، کہتے تھے ہم نہیں مانتے. اللہ کی بات کا انکار، یاد رکھیں، اللہ کی بات کا انکار یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس لیے قرآن کریم نے جن اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا ذکر کیا ہے وہاں آپ کو زیادہ یہی نظر آئے گا، اللہ کی بات کا انکار، اللہ کی بات کا انکار. ہاں، قوم لوط کے بارے میں ملے گا کہ وہ کچھ اور خرابیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، ملے گا. قوم شعیب کے بارے میں ملے گا کچھ اور خرابیوں میں، لیکن بقیہ تقریباً 80-85% قوموں کے بارے میں یہی آپ کو ملے گا. ہم نے کہا میں رب ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، نے کہا ہم نہیں مانتے. اللہ نے کہا یہ میرے نبی کا، نہیں مانتے. یہ میری وحی ہے، نہیں مانتے. یہ میری کتاب ہے، نہیں مانتے. کل تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہیں مانتے. چلو پھر آؤ. پھر بڑا جرم یہ ہے اللہ کی بات کا انکار کرنا. اللہ کی بات کا. وہ شیطان کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ شیطان کے بارے میں اکڑ گیا، تکبر کیا. بات کیا تھی؟ اللہ نے کہا سجدہ کر، کہا نہیں کرتا. کیوں نہیں کیا؟ میں ٹھیک ہوں. اللہ کی بات کا انکار، اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. اہم خیر، کیا یہ بہتر ہیں ام قوم تبع، یا قوم تبع.
والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر ڈالا سب کو، انہم کانوا مجرمین، وہ مجرم تھے، وما، اور نہیں، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ ہم نے لاعبین، کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم کھیل تماشے کے لیے پیدا، آسمانوں زمینوں کی تخلیق کا مقصد دنیا میں آئے آدمی کھیل کود تماشا عیش و عشرت نہیں، ہم نے اس لیے پیدا نہیں کیا، ما خلقناہما، نہیں ہم نے پیدا کیا ان کو، الا، مگر، بالحق، بہت بڑے مقصد کے لیے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، انسانوں کی اکثریت، لا یعلمون، اس بات کو نہیں جانتے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد عیش و عشرت، کھیل تماشا، لہو و لعب۔ اب دیکھیں اس وقت دنیا جو ہے نا، جس کو قرآن کریم لہو و لعب کہتا ہے، ٹھیک ہے، اب دنیا کی اکثریت اس وقت لہو و لعب کے پیچھے، بڑی بڑی گیمز، بڑے بڑے کھیل، بڑے بڑے تماشے، دنیا کا بزنس بھی وہی ہے، دنیا کی سیاست بھی وہی ہے، دنیا کا، اور اس وقت دنیا کے اندر جو سیاستیں چل رہی ہیں وہ سب کھیل تماشا، لہو و لعب ہے، سب کھیل تماشے، لہو، اور دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں زندگی کا مقصد بس یہی ہے۔ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، ایک بہت بڑی انڈسٹری، کروڑوں انسان اس سے وابستہ ہے، اور وہ ہے فلم انڈسٹری۔ وہ کیا ہے؟ کھیل تماشا، سپورٹس ہیں، کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، اربوں خربوں خربوں روپیہ اس میں انوالو، ہزارہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے اندر شامل، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کی زندگی بس یہی ہے۔ انا، بے شک، یوم الفصل، فیصلے کا دن، میقاتہم اجمعین، سب کا وقت مقررہ ہے، ان سب کا وقت مقررہ وہ فیصلے کا دن ہے، یوما، اس دن، لا یغنی، نہیں کام آئے گا، مولن، کوئی دوست، عن مولا، کسی دوست کے، شیئا، کچھ بھی، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نہ ہی لوگوں کی مدد کی جائے گی، الا، سوائے اس کے، من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم کر دے، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرما دے، اس کی بچت ہے، اس کی خیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت عبادت فرماتے تھے، عبادت، استغفار، رونا بہت زیادہ تھا، ذکر و اذکار۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ کے نبی بخشے بخشائیں، تو بخشے بخشائیں، آپ کیا اتنا ذکر اور عبادت اور یہ سب کچھ؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت کے گھیرے میں نہ لے لینا، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت کے گھیرے میں نہ لے لے، اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے جب تک اللہ تعالیٰ، اس وقت تک میں بھی جو ہوں فکر مند ہوں۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ الا من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم فرمائے، بچت اس کی ہے، بچے گا وہی، قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی، قیامت کے دن بھی اس کے سارے کام سمر جائیں گے، اس کو دوست بھی مل جائیں گے، اس کو سفارشی بھی مل جائیں گے، اس کو معاون اور مددگار بھی مل جائیں گے، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ اس پر رحم کرے گا جس نے دنیا میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہوگا،
اور اپنی بساط کی حد تک اس کی اطاعت کی کوشش کی ہوگی. غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن کوشش کی ہوگی. اس پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت غالب، بہت رحم فرمانے والے ہیں. بس یہاں